السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایئر بڈس ہم مختلف کالز اور میوزک کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آیا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایئر بڈس ہماری ایئر کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے، اور ہمیں ایئر بڈس کو کتنے ٹائم کے لیے اور کتنی فریکوینسی میں استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے کانوں کو نقصان سے بچا سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم ہیئرنگ سسٹم یعنی سماعت کا نظام اور اس کے حصے پارٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ انسانوں کی سماعت کا نظام یعنی ہیئرنگ سسٹم کس طرح کام کرتی ہے، اور اس کے بعد ایئر بڈس کی استعمال اور اس کے نقصانات دیکھیں گے تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ ایئر کی سب سے بیرونی حصہ پنہ کہلاتا ہے، جس کو ہم دیکھ اور ٹچ کر سکتے ہیں۔ پنہ کا کام ساؤنڈ ویو کو جمع کر کے آڈیٹری کینال میں بھیج دینا ہے۔ آڈیٹری کینال ایک چینل کا رول پلے کرتے ہیں۔ آڈیٹری کینال سے آگے کا پارٹس ایئر ڈرم کہلاتا ہے، جو کہ ایک وائبریٹنگ ممبرین ہوتی ہے اور وائبریشن کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور معمولی سی وائبریشن سے موومنٹ کرنے لگتا ہے۔ ایئر ڈرمز ہمارے انر ایئر کو ایکسٹرنل ایئر سے سپریٹ کرتا ہے۔ مڈل پارٹ میں 3 چھوٹے بون ہوتے ہیں جنہیں ہم اوسیکل کہتے ہیں، جن کا نام میلس، انکس اور سٹیپس ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایئر کا انر پارٹس، جہاں ہمیں 3 سیمی سرکل رنگ نظر آتے ہیں۔ یہ جسم کو بیلنس کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کی رنگ کے ساتھ ایک اور سٹرکچر نظر آتا ہے جسے ہم کوکلیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں آڈیٹری نروز، جو ساؤنڈ ویو کو برین تک لے کر جاتی ہے۔ کوئی بھی ساؤنڈ ویو کی پام میں جاتی ہے۔ جب بھی ہم بولتے ہیں، ہمارے ویوز ایئر مالیکیولز کو موو کرواتے ہیں اور ایسے ساؤنڈز پنہ تک پہنچ جاتی ہے۔ پنہ یہ سارے ویوز کو جمع کر کے آڈیٹری کینال تک پہنچاتی ہے، اور یہ ویوز آڈیٹری کینال سے پاس ہو کر ایئر ڈرم تک پہنچ جاتی ہے، اور اسی طرح ایئر ڈرمز وائبریٹ کر جاتے ہیں۔ ایئر ڈرم کی وائبریشن سے ویوز انر ایئر تک جاتی ہے، جہاں اوسیکل یعنی 3 چھوٹے بون موجود ہوتے ہیں، اور اس طرح ایئر ڈرم کی وائبریشن سے اوسیکل وائبریٹ کر جاتی ہے، اور اسی طرح ساؤنڈ انر ایئر میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ساؤنڈ ویو کو ایمپلیفائی کرتی ہے۔ ایمپلیفیکیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ انر پارٹس میں لیکوڈ موجود ہوتا ہے۔ لیکوڈ کو وائبریٹ کرنے کے لیے ہائی پریشر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوسیکل پریشر کو 20 گنا انکریز کرتی ہے۔ انر ایئر میں 3 سیمی سرکل رنگ موجود ہوتی ہے، جو باڈی کو بیلنس میں ہیلپ کرتی ہے۔ جو ساؤنڈ ویو ان سیمی سرکل رنگ سے پاس ہو کر کوکلیا میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح کوکلیا کے اندر فلوئڈ وائبریٹ کرنے لگتا ہے۔ کوکلیا میں اسپیشل سیل موجود ہوتے ہیں جو کہ ویوز کو الیکٹریکل سگنل میں چینج کرتا ہے، اور جب تک ساؤنڈز الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ نہیں ہوتا، ہمارے برین تک نہیں پہنچ سکتی، اور تب تک ہم ساؤنڈ نہیں سن سکتے۔ اب ایئر بڈس کے ذریعے ہم کال اور میوزک سنتے ہیں، اور اس طرح لاؤڈ سننے سے ہم سینس آف ہیئرنگ یعنی سننے کی صلاحیت کھو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایئر بڈس کس طرح ہماری ایئر کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے بتایا، جب ہم ساؤنڈ کو سنتے ہیں تو یہ ہماری کوکلیا میں موجود فلوئڈ جو کہ ہیئر سیلز ہوتے ہیں، ان فلوئڈ میں یہ ساؤنڈ ان سیل سے پاس ہوتے ہیں، اور یہ سیل وائبریشن کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم ہائی والیوم میں کسی میوزک کو سنتے ہیں تو ساؤنڈ ویو کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوکلیا میں موجود ہیئر سیلز تیزی سے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم کنٹینیوسلی ہائی فریکوینسی والے ساؤنڈ ویو کو سنتے ہیں تو ہماری کوکلیا میں موجود ہیئر سیلز ڈیمیج ہونے لگتا ہے، جو کہ ہیئرنگ لاس کا سبب بن سکتا ہے۔ اب ہمارے کان 70 dBA تک کی ساؤنڈ ویو کو آسانی سے سن پاتے ہیں۔ اب 60/60 منٹ رولز کو اپنا کر ہم اپنے کانوں کو کسی بھی طرح کی
ڈیمیج سے بچا سکتا ہے۔ جب بھی آپ ساؤنڈ کو سنتے ہیں تو کوشش کریں کہ والیوم 60 تک رکھیں، اور اس کے علاوہ ایئر بڈس کو کنٹینیوسلی 60 منٹ سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس طرح آپ اپنی ایئر کو ڈیمیج سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔